जाओ तमश अंदर आ जाओ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے. لہذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا. اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا یعنی قرآن پاک، اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو اور اللہ کے شکر گزار بنو. صدق اللہ. محترم بھائیو، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور ترجمہ بھی آپ نے سنا. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، اور کروڑوں انسان جو ہے گمراہی، ضلالت اور شیطانی قسم کے مذاہب میں گرفتار ہو کے بھٹک رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ارادے کے بغیر، ہماری کوشش کے بغیر اور ہماری کسی آرزو کے بغیر ہمیں ایمان سے نواز دیا ہے. ایمان والے گھر میں پیدا کیا، ایمان والے ماں باپ دیے. ایمان اللہ تعالیٰ کی دنیا میں انسانوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. اور ایمان کیا چیز ہے اور اللہ کی مرضی کیا ہے انسانوں کے لیے، وہ بہت ضروری ہے کہ اس کو ہم جانیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے مزید ہم پر یہ احسان کیا کہ قرآن جیسی نعمت ہم کو عطا کی جو کتاب ہدایت ہے، اور قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے کتاب ہدایت ہے. ایک بات آپ سمجھ لیجئے کہ انسان اپنی عقل سے دنیا کی زندگی میں اپنے لیے صحیح اور غلط راستے کا انتخاب نہیں کر سکتا. کیا اس کے لیے آخرت اور دنیا کے لیے خیر ہے اور کیا اس کے لیے شر ہے، کیا برائی ہے، کیا آفت اور ہلاکت ہے، اس کا فیصلہ ہمارا پیدا کرنے والا ہی ہمارے بارے میں جانتا ہے. جس طرح سے کوئی بڑی پیچیدہ مشین ہوتی ہے تو اس کا بنانے والا ہی جانتا ہے کہ یہ کہاں سے ٹوٹے گی تو کیسے ٹھیک ہوگی، اور اس میں کہاں خرابی ہوگی تو کیسے اس سے خرابی سے اس کو نکالا جا سکتا ہے، یا یہ کہ اس کی سیفٹی کے لیے کیا چیزیں ضروری ہے. وہ ساری چیزیں جو اس کا بنانے والا ہے وہ ایک بروشر کی شکل میں استعمال کرنے والوں کو دیتا ہے، وہی جانتا ہے. تو
تو ہم اپنے بارے میں نہیں سمجھ جان سکتے. اور ہدایت اللہ تعالیٰ کی ایسی چیز ہے کہ کسی بھی انسان کے لیے آکسیجن سے زیادہ ضروری چیز ہدایت ہے. آکسیجن جو ہے صرف ہماری جسمانی صحت کے لیے ضروری ہے. اگر 5 منٹ بھی آکسیجن 10 منٹ بھی نہ ملے تو انسان مر جائے گا. لیکن ہدایت جو ہے وہ ہماری روحانی اور اللہ کی مرضی دنیا میں کیا ہے، کیا کون سے اعمال اللہ کو پسند ہے اور کون سے اعمال انسان کے اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور وہ خود انسان کے لیے ہلاکت ہے، لیکن انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا. اس کے لیے کتاب ہدایت آئی ہے. ایک بات آپ سمجھ لینے چاہیے، قرآن پاک کہتا ہے کہ ہم نے کوئی قوم دنیا میں ایسی نہیں چھوڑی جس میں اپنا رسول یا ہدایت نہ بھیجی. 1,24,000 انبیاء آئے، 315 کتابیں آئی، لیکن قرآن پاک کی ایک خاص فضیلت ہے ان سب کتابوں میں. وہ یہ ہے کہ قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. پہلے انسانوں کے گروہ، ٹکڑیاں، وطن ایک دوسرے کے لوگ جانتے نہیں تھے. اس لیے الگ الگ علاقوں میں بیک وقت الگ الگ نبی الگ الگ زبانوں کے آتے رہے اور الگ الگ کتابیں آتی رہی. وہاں وہ اس حد تک کتابوں کے کام ہوتے رہے. لیکن ایک بین الاقوامی ہدایت کا منشور دستور اور کتاب ہدایت جو ہے وہ قرآن پاک ہی ہے. یہ تمام انسانوں کے لیے، اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں. قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا اور قیامت تک اب کوئی کتاب نہیں آئے. اب یہ کتاب کے بارے میں یہ آیت مبارکہ یہ کہہ رہی ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں یہ قرآن نازل کیا گیا، اور اس لیے یہ روزے ہم پر فرض ہوئے ہیں. قرآن جیسی نعمت جو ہے ایسی ہے کہ اس کے شکرانے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس پورے مہینے کو بابرکت بنا دیا ہمارے لیے. اس لیے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، اور قرآن کے نزول کی ایک بڑی تفصیلی تاریخ ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے، اس کی قانون فطرت ہے، سنت اللہ ہے کہ کسی بھی مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اس کی ضرورت کو پیدا فرماتا ہے. یہ پوری کائنات میں اصول جاری و ساری ہے. بچہ تولد ہونے سے پہلے اس کی ماں کے سینے میں دودھ آتا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے. تو یہ چیزیں سب سے زیادہ ضروری انسان کے لیے ہدایت تھی. تو اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق سے پہلے، آدم کو پیدا کرنے سے پہلے اس قرآن پاک کو تخلیق کیا تھا. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، سورہ معارج کی آخری آیت ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور اسے لوح محفوظ میں رکھ دیا. لوح محفوظ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر یہ قرآن حفاظت سے رکھا رہا. اور جس دن جس رات یہ قرآن تخلیق کیا گیا وہ رمضان المبارک کی لیلۃ القدر تھی. رمضان المبارک کے مہینے کی لیلۃ القدر کی ساعتیں تھیں جس وقت یہ قرآن اللہ نے تخلیق کیا. پھر اس کے بعد 1,23,000 انبیاء آ گئے، مختلف کتابیں آتی رہی، مختلف رسول مختلف قوموں میں آتے رہے. ابراہیم نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ادریس علیہ السلام سے لے کر تو عیسیٰ علیہ السلام تک 1,23,000 انبیاء. لیکن یہ قرآن نازل نہیں کیا. دوسری کتابیں آتی رہی، انبیاء علیہ السلام آتے رہے، شریعتیں آتی رہی. آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے، ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اب اس قرآن کو نازل کرنا ہے. آپ اس سے پہلے جو ہے اللہ کی یاد میں
غار حرا میں معتکف رہتے تھے، اور ایک پیاس کی سی کیفیت تھی، جو بتوں کو پوجتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے تھے، ان کے بزرگوں کو بھی دیکھتے تھے، ان کے خاندان والوں کو بھی دیکھتے تھے۔ دھینگا مستی جیسے بتوں کے آگے ہوتی ہے نا، یہاں بھی دارو پی کے ناچتے ہیں لوگ، دھوم اڑاتے ہیں، فحاشی بھی ہوتی ہے، ویسا ہی شرک کے ساتھ یہ لازمی چیزیں ہیں۔ جہاں شرک ہوگا وہاں فحاشی بھی ہوگی، وہاں طوفان بدتمیزی بھی ہوگا، یہ لازمی ہے شرک کے ساتھ۔ اسے دیکھ دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اڑتے تھے، اور آپ کو معلوم ہی نہیں تھا کہ انبیاء علیہ السلام کیا ہوتے ہیں، کتاب ہدایت کیا ہوتی ہے، رسول کیا ہوتے ہیں، جبرائیل کیا ہوتے ہیں، اس سے بالکل ناواقف تھے آپ۔ لیکن ایک پیاس تھی، ایک تڑپ تھی، اور ایک فکر تھی، اور اسی جستجو میں آپ اعتکاف کیے ہوئے رہتے تھے غار حرا میں۔ اور اس رات کو پہلی آیت جبریل علیہ السلام لے کر آئے، آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پڑھو، تو آپ پڑھ نہیں پا رہے تھے۔ جبریل کو دیکھ کر ہی پہلا تجربہ تھا، آپ بہت زیادہ گھبرا بھی گئے۔ تو جبریل علیہ السلام نے آپ کو پکڑ کر اپنے سینے سے خوب دبایا، پھر چھوڑا اور کہا ہے رسول اللہ پڑھو۔ پھر آپ نے عاجزی کیا، میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں۔ 3 مرتبہ جبریل علیہ السلام نے آپ کو اپنی بدن سے دبایا، اور پھر آپ کی زبان سے فوراً یہ نکلا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربکم اکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ سورہ اقرا کی 5 آیتیں جاری ہو گئی آپ کی زبان پر۔ تو وہ رات کون سی رات تھی؟ رمضان المبارک کی لیلۃ القدر تھی، سمجھ رہے آپ؟ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو ایک کمپیوٹرائز سسٹم، نزول کی ترتیب کے اعتبار سے 7ویں آسمان پر فرشتوں کا قبلہ ہے، جس کو بیت المعمور یا بیت العزت کہتے ہیں۔ وہاں کعبے کے جیسا ہے، وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں۔ معراج کے واقعے کا اگر تفصیل سے دیکھا جائے تو ابراہیم علیہ السلام کی قیام گاہ وہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو ابراہیم علیہ السلام سے وہیں آپ کی ملاقات ہوئی۔ وہاں طواف کرتے ہیں فرشتے، اور اپنی ڈیوٹیاں وہیں سے اخذ کرتے ہیں۔ تو اسی جگہ پر جبریل علیہ السلام اور کروڑہا فرشتوں کے ذریعے سے، کہ جو ایک پوری ٹیم تھی، ان کے حوالے یہ قرآن کیا گیا۔ وہ رات لیلۃ القدر تھی، رمضان المبارک۔ پھر قلب محمد پر جو 5 آیتیں میں نے سنائی جو نازل ہوئی، وہ بھی رات لیلۃ القدر تھی، رمضان المبارک کی۔ آپ سمجھیں گے بات کو، یہ اس کا سفر ہے۔ پھر قرآن پاک ہی کی آیتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، جب فرشتے قرآن پاک کا کوئی حصہ لے کر اترنے لگتے، یعنی بیت العزت سے قلب محمد تک، تو کروڑوں فرشتوں کی ایک سیکیورٹی لگ جاتی تھی۔ غیر معمولی انتظام، غیر معمولی انتظام ہوتا تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ کوئی اور مخلوق جن ون اس کے قریب آتے تو ان کو شہاب ثاقب کے ذریعے سے اڑا دیا جاتا۔ اس وقت آسمانی مخلوق جو تھی وہ حیران ہوتی کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ اتنا زبردست سیکیورٹی کا نظام، اور وہ اہتمام کے ساتھ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو یہ نزولی ترتیب کے وقت سے یہ سفر ہے لوح محفوظ سے لے کے قلب محمد تک کا۔ اندازہ لگائیے کہ قرآن کتنی اہم چیز ہے، اور اس کے لیے پوری کائنات میں الرٹ رہتا تھا، پورے آسمانوں میں الرٹ طاری ہو جاتا تھا جب آیتیں ہوتی نکلتی تھی۔ اور یہ بات آپ کو بھی میں بتا دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قلب پر یہ آیتیں اترتی تو اس وقت آپ سخت، حضرت عائشہ کی حدیث ہے، سخت سردی میں آپ کی پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرے آ جاتے تھے، چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، اور دباؤ کی وجہ سے آپ جو ہے سر جھکا لیتے تھے۔ اگر اونٹنی پر سوار رہتے تو اتنا پریشر پڑتا کہ اونٹنی کانپنے لگتی اور دھب سے بیٹھ جاتی۔
ایک صحابی داہیہ کلبی مشہور صحابی ہے، وہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں پر، میرے زانوں پر آپ کا زانو تھا، یعنی جس کو ہم مانڈی بولتے ہیں اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانڈی تھی، ان کے مانڈی کے اوپر، یہاں کی لینگویج میں شاید مانڈی کہتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کیفیت طاری ہوئی۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ مجھے کچھ ایسا لگا کہ میری ران کی ہڈی ٹوٹ جائیں گی، اتنا دباؤ مجھ پر طاری ہوا۔ تو اس کے بعد جب ایسی کیفیت ختم ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نارمل کیفیت میں آتے ہی آپ کی زبان سے قرآن کی جتنی آیتیں نازل ہوتی وہ جاری ہو جاتی تھی۔ یہ کلام الہی کوئی معمولی کلام نہیں ہے، اس میں ایک جلال ہوتا تھا، قوت ہوتی تھی، ایک زبردست انرجی ہوتی تھی۔ ہمارے دل تو پتھر ہو گئے ہیں، ہم پر اثر ہوتا بھی ہے، ورنہ صحابہ کرام جب قرآن پڑھتے تو ادھار ادھار رویا کرتے تھے، آنسو بہایا کرتے تھے۔ خود قرآن جب پڑھا جاتا تو بہت سے صحابہ جو ہے کانپتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ تو یہ قرآن اتنی اہم چیز ہے، اللہ کا کلام ہے۔ یہ الف سے لے کے ناس کے سین تک ہر لفظ اللہ کا زبان سے نکلا ہوا لفظ ہے، کسی انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ تو یہ اس کا سفر جو ہے لوح محفوظ سے قلب محمد تک کا یہ ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جبریل علیہ السلام وحی کے ساتھ اکثر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ صرف رمضان ایک مہینہ ایسا ہے جس میں بلا ناغہ روزانہ جبریل علیہ السلام کی آمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتی رہی ہے۔ اس کے سوا کسی اور مہینے میں بلا ناغہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روزانہ جبریل نہیں آتے، لیکن رمضان المبارک میں کوئی دن ایسا نہیں گیا آخری رمضان تک، یعنی یہ آیت نازل ہوئی پہلی رات میں، اس سے لے کر آخری رمضان تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر رمضان میں روزانہ جبرائیل علیہ السلام کی آمد ہوتی ہے۔ کس لیے ہوتی تھی؟ اس لیے کہ جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا وہ اس ترتیب کے ساتھ جبریل علیہ السلام پورا جتنا نازل شدہ قرآن ہوتا اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ پورا قرآن جتنا نازل ہوتا ہوا تھا اس ترتیب کے ساتھ جبریل علیہ السلام کو سناتے، گویا ریویژن ہوتا تھا، ہر رمضان میں ریویژن ہوتا تھا۔ پھر آخری رمضان جو آپ کی زندگی میں آیا، اس آخری رمضان میں جبریل علیہ السلام نے 2 مرتبہ یہ ریویژن کیا، یعنی جبریل علیہ السلام نے الحمد سے ناس تک پورا قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الف سے ناس تک پورا قرآن پاک جبریل علیہ السلام کو سنایا، پھر جبریل علیہ السلام نے الف سے ناس تک قرآن پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الف سے ناس تک قرآن پاک جبریل علیہ السلام کو سنایا 2 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ کا بھی ساتھ ہے۔ تو رمضان سے اس کی اتنی نسبت ہے، قرآن پاک کی نسبت رمضان سے ہے۔ رمضان کی تمام فیوز و برکات قرآن پاک کی وجہ سے ہے۔ ہم تقوی حاصل کرنے دوسری جگہ آیا ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اور امتوں پر بھی فرض کیے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو یہ قرآن پاک جو ہے وہ ہمارے لیے ہماری جان سے بڑھ کر قیمتی چیز ہے، لوگوں کے لیے شفا ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، سراسر خیر ہے، برکت ہے، اور ایک واحد یہ چیز ہے قرآن پاک جس کے ذریعے سے انسان اپنے رب سے براہ راست ہم کلام ہوتا ہے، براہ راست اس کا کنیکشن جڑ جاتا ہے، اور کسی چیز سے نہیں، صرف قرآن پاک سے۔ قرآن پاک جب وہ آیت نازل ہوئی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا
ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ بٹو۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، حبل اللہ یعنی اللہ کی رسی کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو یہ کہا، ہوا حبل اللہ، یہ اللہ کی رسی ہے۔ ایک بہت صحیح حدیث ہے، جس طرح سے ایسی مجلس ہماری آج ہو رہی ہے، خیر ہم تو کیا اس طرح اللہ والے بھی نہیں ہیں، بس اپنے گناہوں کے احساس کے ساتھ اللہ کے کلام کے سب کو پکڑ کے اس سے رجوع ہوتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ مسجد نبوی میں پورے گروپ بیٹھتے تھے اور اس کی ایک ایک آیت پر ڈسکس کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، آپس میں گفتگو کرتے تھے، اس سے ہدایت کیا ملتی ہے یہ سوچتے تھے، غور کرتے تھے۔ ایک وقت کا واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تشریف رکھتے تھے، صحابہ کرام یہی سب ڈسکشن کر رہے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور آپ نے تمہید میں کچھ باتیں فرمائی، کہا لوگوں یہ بتاؤ کہ اللہ ایک نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، وہی ہمارا معبود۔ پھر دوسرا سوال آپ نے پوچھا کہ اے لوگوں یہ بتاؤ کیا میں تمہارا رسول نہیں؟ سب نے ایک آواز اوپر کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رسول ہیں اور آخری رسول۔ پھر آپ نے فرمایا تو پھر تم لوگ خوش ہو جاؤ، جس چیز پر تم غور کر رہے ہو، یعنی ان قرآن کی آیتوں پر جو تم اس کے لیے اوپر غور کر رہے ہو، آپس میں تبادلہ خیال کر رہے ہو، اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور اس کا اس وقت دوسرا سرا اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی یہ ہے کہ جب انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کے بعد قرآن پاک پڑھتا ہے تو ڈائریکٹ کنیکشن اللہ سے جڑ جاتا ہے، پھر ہدایت وہاں سے چلتی ہے۔ ہمارے قلب پر، ہمارے ذہن پر جو ہے کیفیت ہے، احساس ہے، قربت کا احساس ہے، وہ سارا وہاں سے اللہ کی ذات سے چل کے ہمارے قلب تک۔ یہ واحد یہ کتاب ہے، سن رہے ہیں آپ بات؟ اس لیے اس کتاب کے نزول کی وجہ سے یہ رمضان المبارک بنایا گیا، پورا مہینہ اس کے شکرانے کے طور پر، اس نعمت کے شکرانے کے طور پر ہم پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور یہ پورا مہینہ بڑا بابرکت ہے، اس میں اتنی فیوز و برکات ہے، اتنی اللہ کا رحم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے رحم اور اپنے فیوز کو انڈیلتا رہتا ہے، رمضان میں انڈیلتا رہتا ہے، سیلاب کی طرح، بارش کی طرح رحمتیں برستی ہے اس مہینے۔ اللہ تعالیٰ بہت فیاض ہو جاتا ہے اس مہینے۔ اب جس کا جتنا ظرف ہے وہ حاصل کر لے، جس کا جتنا ظرف ہے وہ حاصل کر لے۔ پھول کھلے ہیں گلشن گلشن، لیکن اپنا اپنا دامن فیوز و برکات ہو۔ دامن کی اگر تنگی ہو تو بھی اللہ سے دامن کی وسعت کی دعا کریں، اللہ سے دامن کی وسعت کی دعا کریں۔ تو ہی نادہ چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ تیرے رحم کو، تیری فضل کو اور تیری برکتوں کو سمیٹنے کی ہمارے اندر قوت اور طاقت عطا فرما، اور ہمارے دل اور ہمارے قلوب کو تو بھٹکنے سے بچا، تو ہی ہمیں پناہ دے سکتا ہے۔ اور اس سلسلے میں اتنی بے شمار احادیث بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں ایک نیکی کا 700 سے 70,000 گنا تک فائدہ ہے، ایک نیکی۔ اور روزے کا اجر کیا ہے؟ روزے کا اجر کیا ہے؟ اگر وہ ایمان و احتساب کے جذبے سے رکھا جائے، روزے کو روزہ سمجھ کے رکھا جائے، روزے میں اللہ کی یاد زیادہ سے زیادہ دل میں ہو، اللہ تعالیٰ کے کلام الہی پر زیادہ سے زیادہ غور و فکر ہوتا رہے،
اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ گزارتے رہیں تو پھر اس کے فیوز و برکات سے انسان کو تجربات حاصل ہوتے ہیں، احساس بھی ہوتا ہے، جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں، نیکی کے جذبات ابلنے لگتے ہیں دلوں سے۔ یہ اللہ کا بڑا فضل اس مہینے میں روزے کے بارے میں دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا، ہماری ماں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں کیا کرتے؟ کہا کہ رمضان سے پہلے اللہ کے رسول کمر کس لیتے، بہت طویل راتوں میں قیام کرتے، قرآن کے ساتھ آپ کا وقت بہت زیادہ گزرتا، اور آپ فرماتی ہیں کہ پرواہ ہوا کی طرح فیاض ہو جاتے۔ ویسے تو آپ بہت فیاض تھے، کوئی سائل آپ کے یہاں سے بغیر لیے نہیں جاتا تھا، لیکن اس مہینے میں آپ دونوں ہاتھوں سے بانٹتے تھے، بہت فیاض ہو جاتے تھے۔ اس مہینے میں اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے جو کمزور، مجبور، بے کس بندے ہیں ان کی طرف بھی محبت سے رجوع ہونے کا عمل اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ ہم بھی یہ چاہیے، اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے اس میں سے اس کے کمزور اور مستحق بندوں کو، پیشہ ور لوگوں کو نہیں، واقعی جو سماج میں ڈھونڈنا ہماری ذمہ داری ہے، سماج میں مستحق بندوں کو ڈھونڈنا، مجبور بندوں کو تلاش کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ وہ مستحق کو پا لینا بھی بڑی خوش قسمتی ہے، ایسا بگاڑ ٹالنے کے لیے دینا نہیں ہے، بوجھ اتارنے کے لیے دینا نہیں ہے، مستحق تک پہنچنا چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول زبردست فیاض ہو جایا کرتے تھے رمضان مبارک میں۔ دوسری حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب میں روزہ رکھتا ہے تو اس کا بدلہ میں دوں گا اپنے پاس سے، یہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کیا دے گا ہماری عقل کے دائرے میں نہیں آ سکتا، ہماری عقل تو اتنی چھوٹی سی ہے، اللہ تعالیٰ کا ظرف یہ کائنات سے بھی بہت وسیع ہے، وہ کیا دے گا؟ تو وہ فرماتا ہے کہ میں دوں گا۔ دوسری ایک حدیث اور بھی پیاری ہے، وہ بھی حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں، میں خود ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ ہو جاتا ہے، بندے اپنے آپ کو بندے کو دے دیتا ہے۔ اندازہ لگائیے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی بندے کے ساتھ اگر اللہ ہو جائے تو کیا اس کی شان ہے، کیا اس کا مقام ہے، اور کیا اس کی قسمت ہے۔ اللہ جس کو توفیق دے، روزے کو صحیح معنوں میں روزے کی حیثیت سے گزارے، اس کا اہتمام ہو، اس کا اہتمام ہو۔ تو اس میں ایک بات دیکھیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، بندہ نوافل کے ذریعے سے میرے قریب ہو جاتا ہے۔ نوافل سے مراد ہے تہجد کی نماز۔ جس کی نفل پڑھنے کا کوئی عادی اگر نہیں ہو تو اس کی فرض کی نماز صحیح نہیں ہو پاتی، اس کے جی نہیں لگتا، پھر وہ ڈیوٹی کی طرح کرتا ہے۔ اور نفل کس چیز کا نام ہے؟ رات کی تنہائی میں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، بندہ اپنے اللہ کے حضور کھڑا ہو، اس سے گریہ وزاری کر رہا ہو، اس سے خود اسے مانگ رہا ہو کہ اللہ تو میرا ہو جا۔ تو نے خود اپنے رسول سے فرمایا ہے اپنی کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ تو یہ مانگنے کی بھی بات ہوتی ہے۔ لوگ کیا کیا مانگتے ہیں دعاؤں میں، مجھے گاڑی مل جائے، مجھے اس کے جیسا بنگلہ مل جائے۔ بادشاہ کی سواری اگر ہاتھی پر جا رہی ہو تو اس سے جو 2 روٹی مانگنے والا ہے اس سے بڑا بد قسمت کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی بد قسمت نہیں ہے۔
اس کے پاس تو ساری کائنات کے خزانوں کا مالک ہے، اس سے گاڑی بنگلہ مانگ رہے ہیں۔ میں ایک مرتبہ بارش میں میرین ڈرائیو پر گیا تھا، تو وہاں ایک پارسی جو ہے وہ سمندر کی کچھ پوجا کرتے ہیں، تو دیکھا ایک پارسی جو ہے وہ دعا مانگ رہا تھا، ہے خدا ہے خدا، تو آڈم بھائی نے بے گاڑی دیا، میں نے ایک تیاب، میں نے ایک تیاب ہے خدا، تو بہرام بھائی نے بے بنگلہ دیا، میں نے ایک ٹیاب، میں نے ایک ٹیاب۔ یہ بادشاہ سے 2 روٹی کا سوال کر رہے، یہ کی بات ہوئی؟ مانگ لے تو اسی کو مانگ لے اللہ، تو پھر کیا ہے؟ ساری کائنات آپ کی ہے، ساری کائنات آپ کی ہے۔ تو مانگنے کا سلیقہ بھی ہونا چاہیے۔ ایک بڑی طویل حدیث ہے، بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ ایک دور کا ایک قافلہ آیا اور اس نے اسلام قبول کیا، اور وہ ان کے اسلام کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی آرزو تھی۔ ان کے اسلام قبول کرنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اعلان کر دیا کہ قافلے کا ہر شخص جو دعا مجھ کو کرنے کے لیے مجھے کہے گا میں مانگ لوں گا اس کے لیے۔ سب لائن لگ گئی، کیوں لگ گئی؟ اللہ کے رسول کا یہ کہنا کسی سے کہ تم جو چاہو میں وہ دعا تمہارے لیے مانگ دوں، اللہ نے دے دیا، سمجھیے اللہ نے دے دیا، تو کیوں لگ گئی؟ اب ہر شخص آتا تھا، وہ بولتا تھا اللہ کے رسول میرے لیے آپ دعا کیجئے کہ 200 سرخ اونٹ اللہ مجھے عنایت کرے۔ آپ ہاتھ اٹھا دیتے تھے، اے اللہ فلاں اور فلاں کو 200 سرخ اونٹ عنایت فرما۔ دوسرا آتا تھا، اے اللہ کے رسول میرے لیے آپ دعا کیجئے کہ 2 باغ ہو انگوروں کے جس کے کنارے کنارے کھجوروں کے درخت ہو، آپ اس کے لیے وہ دعا مانگتے تھے۔ کوئی آتا تھا، اے اللہ کے رسول میرے لیے آپ دعا کیجئے کہ بنو کلب کی بکریوں سے جانا میری بکریاں ہو جائیں، آپ اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے اس کی بکریاں۔ ایک 16-17 سال کا لڑکا تھا، چونکہ دھوپ تھی نا تو ایک سائے میں وہ پتھر پہ بیٹھ گیا۔ صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 24 گھنٹے نظر ہوتی، کس سے آپ کیا کہہ رہے ہیں، اسی لیے تو ساری حدیثیں ہم کو معلوم ہے اور ذہن میں رہتا تھا، سارے صحابہ دھیان سے سن رہے تھے۔ سب ہو گئے تو وہ لڑکا پھر تھکا ہوا تھا، اٹھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا بیٹا تم کو کیا چاہیے؟ وہ آیا اور اس نے اللہ کے رسول سے عرض کیا، اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ میرے دل کو غنی کر دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نے سب کچھ مانگ لیا، مانگنا اسے کہتے ہیں۔ حضرت عمر نے ہر شخص کو کہا ہے کہ ذہن رکھ لیا تھا کہ اس کو کیا دعا کی، کیا کیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہوئے تو ایک ڈیلیگیشن آپ نے اس قافلے کی اور وہ لکھا دیا یہ آدمی یہ آدمی یہ آدمی یہ آدمی یہ آدمی، بولے اس کی سب رپورٹ لا۔ گئے وہ لوگ، مہینے بھر بعد آئے تو جس شخص کے لیے جو دعا مانگی تھی اللہ کے رسول نے اس کو وہ حاصل ہو گئی تھی، اس کو وہ حاصل ہو گئی تھی۔ پھر امیر المومنین نے پوچھا بھائیو وہ تو بتاؤ کہ لڑکا تھا اس زمانے اس کا یہ نام تھا، اس کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے بتایا اللہ کے امیر المومنین اس کا یہ حال ہے کہ اس کا کاروبار تو پورے شام یہاں سے لے کے دمشق تک ہے، اور صبح سے لے کے دوپہر شام تک اس کے یہاں دولت کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، اور غروب آفتاب سے پہلے وہ سب تقسیم کر دیتا ہے، کوئی باقی نہیں رکھتا۔ پھر دوسرے دن اس کے سامنے ڈھیر آتے ہیں، وہ پھر تقسیم کر دیتا ہے۔ اس کے اولاد بڑا کثیر العیال بھی ہے، بڑا خدا ترس بھی ہے، اور غریب اس کو مسکینوں کا وہ سرپرست ہے، سمجھ گیا؟ دولت سے اس کو کوئی محبت نہیں، جس کے دل میں اللہ سے محبت پیدا ہو جائے اس کے لیے دولت کیا کام کی۔
سب سے بڑی دولت تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس سے محبت ہے، تو مانگنا اسے کہتے ہیں۔ ایک چیز اور میں بتانا چاہتا ہوں جو ہمارے بھائی آپ سن لیں اور اس کا اہتمام کریں۔ روزانہ ہم شہری میں اٹھتے تو ہیں، اٹھتے ہی ہیں نا، اس کے بغیر سحری کیسے کھائیں گے؟ تو 20 منٹ پہلے اٹھ جائیں، آسانی سے اٹھ سکتے ہیں نا، 20 منٹ پہلے اٹھ جائیں، وضو کر کے 8 رکعتیں تہجد کی پڑھیں، 2 کر کے، اور 2 رکعت یعنی 3 رکعت وتر کی پڑھ لیں، اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ اور وہی جو میں نے بتایا نا، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، حدیث قدسی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے قریب ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو بندہ نوافل پڑھتا ہے۔ ہم اگر یہی اہتمام کر لیں، اور رمضان میں تو اٹھنا بہت آسان ہے، ارے بھائی اٹھ کر تو منہ دھو رہے ہیں، پھر دسترخوان پہ بیٹھ رہے ہیں، 20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ گئے تو آسانی ہے نا۔ وضو کرے اچھی طرح سے، وقت اگر کم ہے تو 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت پڑھ لیں، 1 رکعت وتر پڑھ لیں، اگر کوئی دن آپ تنگ وقت ہو تو، بہت تنگ وقت کسی دن ہو گیا تو 2 رکعت اور پھر 1 رکعت پڑھ لیں، لیکن اچھی طرح سے پڑھیں اور دل میں احساس ہو۔ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، نماز تم ایسی پڑھو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ تو بہت بڑے اللہ والوں کا، یا کم سے کم ایسی ہو کہ جب تم نماز پڑھ رہے ہو تو تم کو یہ محسوس ہو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس کو دھیان میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی نظریں ہماری طرف ہے اور ہم نماز ادا کر رہے ہیں، تو وہ کیفیت اور احساس بھی اللہ اپنی برکت و فیوز سے ہمیں دے گا، جو اپنے مخصوص بندوں کو دیا کرتا ہے، جن کو توفیق دیتا ہے۔ تو رمضان میں یہ معمول اختیار کر لینا بہت آسان ہے۔ اٹھتا تو ہر شخص ہے کھانے کے لیے، کوئی ایسا نہیں ہو کہ کھانے کے لیے اٹھتا نہ ہو، سحری کھانے کے لیے، تو تھوڑا پہلے اٹھ جائے، تو اس کا اہتمام ہونا ضروری ہے، اور یہ بڑا آسان بھی ہے۔ ایک بات جو میں بہت کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جو ہے قلت کلام، قلت طعام اور قلت منام کا ہے، یعنی کم کھانا، کم سونا، کم بولنا۔ اب ہم لوگوں نے یہ یعنی اس میں تو کم کھانے کا مہینہ ہے، لیکن ہم لوگوں نے یہ رمضان مبارک کو کھانوں کا مہینہ بنا دیا ہے، کھانوں کا مہینہ بنا دیا ہے۔ انواع و اقسام کے کھانے، افطار میں ہی جو ہے سحری کی پلاننگ کرتے ہیں، اور سحری میں افطار کی پلاننگ ہوتی ہے، پھر فون پر گفتگو ہوتی ہے، آج میرے یہاں افطار کا کیا کیا آئٹم ہے، یہ باتیں ہوتی ہیں، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ارے سال بھر تو آپ کے پاس موقع ہے، کھاتے رہو بھائی، رمضان المبارک میں تو ذرا اپنے آپ پہ قابو رکھو۔ مارکیٹ بازاروں کو آپ دیکھیں، بمبئی میں جو ہے ٹائمز آف انڈیا اور ٹی وی ایجنسیز کے لوگ آتے ہیں مینارہ مسجد اور کئی جگہ پر، اور اس کی پوری ویڈیو بناتے ہیں، مرغے لٹکے ہوئے، کلیجیاں بھنی جا رہی ہیں رات بھر۔ اور ہندوؤں میں یہ عام خیال ہے کہ مسلمان رات بھر کھاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ عبادت، قرآن سے لگنے کا مہینہ، اللہ کی یاد میں رکھنے کا مہینہ ہے۔ خواتین کو ہم جو ہے کھانوں میں جوت دیتے ہیں، وہ دوپہر ہی سے افطاریاں بنا رہی، یہ بنا رہی، وہ بنا رہی، وہ بنا رہی، سارا وقت افطاری بنانے میں لگ رہا ہے۔ 3 بجے سے اٹھ کے جو ہے وہ سحری کے آئٹم بنا رہی ہے۔ تو آپ ایسا کیجئے کہ بھائی کچھ کم کیجئے نا، 1 2 3 آئٹم رکھو، اور ہماری خواتین کو بھی اللہ سے قربت اختیار کرنے کے مواقع دو۔ آپ کھائیے 11 مہینے خوب کھائیے بھائی، لیکن اس مہینے میں تو اللہ کی مرضی کو سمجھیے آپ۔ بہت مشکل ہے لیکن اس پر قابو پانا۔ میں نے اپنے یہاں بول بول کے
کچھ آئٹم کم کروائیں، لیکن اب خواتین بولتی ہیں کہ بچوں کے لیے بناتے ہیں، ہم بچوں کے لیے کیا بناتے ہیں، خود ہی کھاتے ہیں۔ تو یہ چیزوں پر قابو پانا بہت ضروری ہے۔ کھانوں میں جیس ورسی مت لیجیے، کھانوں میں دلچسپی مت لیجیے آپ، اور کھانوں کی باہر دیکھنی ہونا تو وہاں مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کو بھی کھانوں میں باہر بنا دیا ہے رمضان مبارک۔ رات بھر پاکستانی پاپایا نہاری اور فیرنی بانٹتے رہتے ہیں۔ میں گیا تھا تو ہمارے ٹور کے لوگ کہہ رہے تھے حضرت آپ کے لیے بھی ہم نہاری پایا، میں نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ وہاں جا کے لاتے ہیں، کھاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، وہی باتیں، کھانوں کی باتیں، کھانوں کی باتیں۔ عورتوں کا یہ مصروفیت ہے کہ دن بھر ایک دوسرے کو ریسیپی بتاتی ہے، اس کی افطار کی ریسیپی، سحری کی ریسیپی بتاتی ہے۔ تو یہ ہم لوگوں نے کیا کر دیا ہے؟ ایسا قیمتی وقت ہے کہ ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی وقت ہے رمضان کا، اس کو ہم لوگوں نے جو ہے کھانوں کا مہینہ بنا دیا۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو ہماری خواتین کو بھی آپ وقت دیجئے، انہیں بھی تلقین کیجئے کہ کھانوں کی باتیں ہی نہ کریں۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو میں بتاؤں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا، اے اماں ہمیں بتائیے ہمارے رسول کا افطار کیا ہوتا تھا؟ آپ فرماتی ہیں کہ مٹی کے لوٹے میں پانی ڈال کے چند کھجوریں گٹھلی نکال کے مسل کے اس میں ڈال دی جاتی، پھر اس کو کپڑے سے باندھ کے مسجد نبوی میں جو لوگ گئے ہیں، وہ ریاض الجنہ کے پاس ایک چبوترا سا ہے، اس پر ایک ستون تھا، اس کے اوپر اس کو باندھ دیا جاتا تاکہ وہ کپڑے کو ہوا لگتی رہے تو پانی ٹھنڈا ہو جائے۔ پھر افطار کا وقت ہوتا تو آپ حضرت بلال سے حکم دیتے، بلال لاؤ ہمارا شربت، تو حضرت بلال اوپر چڑھ کے اسے اتارتے، پھر وہاں جو کچھ بھی لوگ شریک ہوتے ان کو پیالوں میں دے دیتے، وہی آپ کا افطار تھا۔ پھر پوچھتے ہیں اماں یہ بتائیے ہمارے رسول کی سحری کیا تھی؟ تو آپ فرماتی ہے 2 سیاہ چیزیں، ایک کھجور اور دوسرا پانی۔ سحری کا وقت ہوتا تو آپ اپنے حجرے سے نکلتے، ایک پیالے میں کھجوریں ہوتی اور پانی ساتھ میں لیتے، پھر جو لوگ وہاں موجود ہوتے مسجد نبی میں ان سے کہا آؤ بھائی سحری کر لیں، وہ آپ کی سحری ہوتی ہے۔ یہ ہمارے آقا و مولا کی سحری ہے، جن پر ہمارے ماں باپ کو مان، جن کے نام سے ہمارے دل دھڑکتے ہیں، جن کی یاد سے ہمارے دلوں میں اللہ کی یاد پیدا ہوتی ہے۔ یہ ہمارے سب سے بڑے محسن انسانیت کے، اللہ کے سب سے بڑے محبوب، شفاعت ہمیں ان کی حاصل ہوگی آخرت، یہ ان کا افطار۔ اب وہ تو ہم سے کیا ہوگا، لیکن تھوڑا کم تو کر سکتے ہیں نا بھائی، کم تو کر سکتے ہیں نا۔ تو اس طرف آپ ہمارے گھر کی خواتین کو بھی کہیے کہ یہ اللہ کے ساتھ وقت گزارنے کا مہینہ ہے، اس میں یہ بیکار کے وقت نہ گزارے۔ بہت سے میں نے دیکھا رات بھر جاگتے ہیں لوگ، رات بھر جاگ رہے ہیں، کہیں ٹینس کھیل رہے ہیں، کہیں کیا کر رہے ہیں، کہیں کیا کر رہے ہیں، کہیں گپے ہی لڑا رہے ہیں، پھر سحری کھا لیا، نماز پڑھ کے جو سوتے ہیں تو ظہر میں اٹھتے ہیں۔ اس کا نام روزہ تھوڑی۔ روزے میں تو ایسی قوت آ جاتی ہے کہ کام زیادہ ہوتا ہے اگر صحیح معنی میں روزہ رکھا جائے، لیکن جو طرح طرح کے کھانے کھا لینے کی وجہ سے ایک دم گرانی سی پیدا ہو جاتی ہے، ایک دم گرانی سی پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ کو یہ میں بتاؤں کہ میڈیکل سائنس، بایولوجیکل سائنس کی ترقی یہ بتاتی ہے کہ سال میں اگر 1 مہینہ آدمی فاسٹنگ کرے تو پورے سال بھر کے لیے اس کی صحت اچھی رہ سکتی ہے۔ یہ تو جسمانی صحت کی بات ہے، لیکن روحانی صحت اتنی انسان کو حاصل ہو جاتی ہے کہ انسان جو ہے، یہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ میرے دوستوں میں بھی، بزرگوں میں بھی، کہ رمضان میں تہجد شروع کیا تو پھر عادت اٹھنے لگے، آسانی ہو گئی، اس کو لطف آنے لگا، اللہ کی یاد سے ان کو کیفیت حاصل ہونے لگی۔ تو یہ رمضان بہت بڑی چانس ہے، اس میں اس کا اہتمام کرو، اس کا خیال رکھو، اور قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ لیکن یہ چیز اور ہے کہ کوئی ایک سورہ انتخاب کر لو،
اور اس کو تفاسیر سے پڑھو کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہہ رہا ہے، ہم سے مخاطب ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے دوستو، یہ کوئی وید نہیں ہے کہ اشلوک پڑھتے چلے گئے، اس کے کچھ مطلب ہی نہیں، اس کے کوئی معنی ہی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کے تو ایک ایک لفظ میں کئی کئی معنی ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے، حضرت علی سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، علی ان قریب فتنے رونما ہو جائیں گے۔ اس وقت صحابہ کرام کو اس سے دلچسپی نہیں تھی کہ فتنے کیا ہو گئے، کیسے ہو گئے، کیا ہو گئے، وہ اس کی فکر کرتے تھے کہ اس میں ہم کیا کریں۔ حضرت علی نے عرض کیا، اللہ کے رسول تو پھر ہم کیا کریں؟ کہاں قرآن کو تھام لو، قرآن سے اپنے آپ کو لگا لو، قرآن کو پکڑ لو۔ آگے سنیے، اس میں پچھلے زمانوں کی بھی باتیں ہیں اور اگلے زمانوں میں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ جیسے جیسے زمانہ گزرے گا، یعنی جو جو سچویشنز آتے رہیں گی، اس کے لیے قرآن کے الفاظ اپنا مفہوم کھولتے رہیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے کتنا بڑا ہے، ایسی معجزانہ کتاب دوسری نہیں ہے کہ سچویشن تبدیل ہو جائے، جدید دور آ جائے، سائنسی دور آ جائے، نیوکلیئر دور آ جائے، ڈیجیٹل دنیا آ جائے، تو بھی قرآن کے الفاظ کھل کر اس کے رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اس سے طلب کرنے والا چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا اس کے معجزات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ جو اس پر عمل کرے گا اللہ اس کو ہدایت پر رکھے گا۔ اس کے سوا، حدیث ہے، اس کے سوا اگر کسی اور جس سے ہدایت حاصل کرے گا اللہ اس کو گمراہ کر دے گا۔ واحد یہ چیز ہے، جو اس کے مطابق فیصلے کرے گا وہ اللہ کے فیصلے، اور جو کوئی اس کو نظر انداز کر کے اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی کمر توڑ دے گا۔ تو تم قرآن کو پکڑے رہنا، فتنوں میں یہی تمہاری پناہ گاہ ہے۔ فتنے کے زمانے میں یہی تمہارا بچا سکتا ہے، فتنوں کے زمانے میں یہی تمہاری حفاظت کر سکتا ہے۔ اور بھائیو، حدیث میں جو دور فتن جسے کہتے ہیں وہ یہی ہے۔ ہم لوگ دور فتن میں شامل آ گئے، فتنے کا دور کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس کی نشانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث صحیح میں بتائی ہے، اس میں بہت ساری نشانیوں کا ظہور ہو چکا ہے۔ ایک تو نشانی ابھی چند دنوں پہلے کی جو ظہور میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جزیرۃ العرب میں کچھ قبیلے بتوں کو پوجنے لگ جائیں گے۔ آج سے پہلے کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ جزیرۃ العرب میں مندر بن سکتا ہے، بت کی پوجا ہو سکتی ہے۔ بڑے بھویہ بڑا مندر بنا، اور وہاں کے حکمراں بھی اس میں تعاون کیا، ویلکم کیا، اور یہاں کا جو پنڈت یا پروہت گیا تھا مندر کا افتتاح کے لیے اس کو بھی ویلکم کیا ہے وہاں کے سرکاری لوگوں نے، حکمرانوں۔ اب اس کے بعد بحرین میں مندر بننے والا ہے۔ ایک بڑی علامت تو شروع ہو گئی کہ اونٹوں کو چرانے والے ننگے بھوکے اور صحراؤں میں رہنے والے اونچی اونچی عمارتیں بنانے سے ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ یہی عرب، وہ نشانی ظاہر ہو گئی۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں تو قرآن پاک میں آیا ہے، یاجوج ماجوج کھول دیا جائیں گے، ہر بلندیوں سے تمہاری طرف آ جائیں گے۔
یاجوج ماجوج کیا ہے؟ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، جس میں ایک یافز بن نوح تھے، ان کی اولاد میں یاجوج ماجوج ہے۔ یہ دراصل ان کی اولاد کا نام ہے یاجوج اور ماجوج، یابان، مسک، ماسک کو جس وجہ سے نام آیا ہے۔ یہ نوح علیہ السلام یافز بن نوح کے پوتا پڑ پوتے، اس طرح کے ان کے نسلوں کے لوگوں کے نام ہیں، ان کے نام پر شہروں کے علاقوں کے نام ہوتے ہیں، یہ سب وہی نام ہے۔ اب یہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 400-500 سال پہلے یہی یاجوج ماجوج جو ہے مائیگریٹ کر کے یورپ میں آئے تھے، بڑی بڑی آبادیاں مائیگریٹ کر کے یورپ میں داخل ہوئی تھی، پھر انہوں نے کرسچینٹی اختیار کی، اور اس وقت یورپ ہے، امریکہ، آسٹریلیا، یورپ، یہ سب اسی کی نسل سے ہے، اور وہ تمہارے علاقے کو چاروں دنیا کے چاروں طرف سے گھیر لیں گے۔ تو آپ دیکھیے یاجوج ماجوج یعنی یورپ کے حصے کو دیکھیے، اور ادھر چائنا، جاپان، کوریا، یہ ساری چیزیں، اور بیچ میں جو خطہ ہے یہ انبیاء علیہ السلام کی خاص سرزمین رہی ہے، جزیرۃ العرب اور بیت المقدس اور عراق، یہ ساری چیزیں یہ مسکن رہا ہے، اس کے چاروں طرف جو ہے یاجوج ماجوج نے گھیر لیا۔ یہ بہت بڑی نشانی ہے، قرآن کی آیتوں میں آیا ہے، اور یہ ہر چیز پر قبضہ حاصل کر لیں گے، ہر علاقے پر غلبہ حاصل کر لیں گے، سوائے 2 علاقوں، وہ شہر جہاں اللہ کا گھر ہے، اور وہ شہر جہاں رسول مبعوث ہوئے، 2 مقامات میں یہ داخل نہیں ہو سکے۔ اتنی واضح نشانیاں آ گئی ہیں، اور یہ فتنے کا زمانہ ہے، اور اس فتنے کے زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک شخص صبح مومن ہوگا اور شام کو منافق ہو جائے گا، صبح منافق ہوگا شام کو ایمان لے آئے گا، یعنی یہ کہ اپنے مطلب کے لیے ایمان والا بھی اور فوراً کافر بھی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے یہاں ایک بہت بڑے ادارے کے ذمہ دار ہے، بہت مشہور ادارہ ہے، ان کو جو ہے وہ تو ملی میٹنگوں میں شریک ہوتے رہے ہیں کہ بی جے پی کا کیسے مقابلہ کیا جائے، مسلمانوں کی کیسی حفاظت کی جائے، یہ سب کرتے رہے۔ اب ان کو بلایا گیا، پدم بھوشن دے دیا گیا، اور بھی کوئی رعایتیں دے دی گئی۔ پھر سمرتی ایرانی نے 1 گھنٹہ بیٹھ کے ان کو بٹھا کے بات کی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ موہن بھاگوت نے ان کو بلا کے بٹھایا، تو بولتے ہیں کہ 45 منٹ میں نے ان سے بات کی، اس نے تو بولے میرے کو 15 منٹ بات۔ پھر اب وہ جو ہے ہر مجلس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی سے بڑھ کے مسلمانوں کی کوئی ہمدرد نہیں، ہم کو عقل استعمال کرنی چاہیے اور بی جے پی کا ساتھ دینا چاہیے اپنی حفاظت کے لیے، اپنے دین و دین کی حفاظت کے لیے۔ بتاؤ، کھلی منافقت پہ ہوتا ہے، ایسے کتنے لوگ خریدے جائیں گے آگے؟ ابھی دیکھو الیکشن کے تک کتنے لوگ اندرونی طور پر خریدے جا چکے ہیں، کتنے لوگوں نے جو ہے ذرا ذرا سے مال کے لیے دین کو بیچ دیا اور منافقت اختیار کر لی، طرح طرح کے دلائل دے رہے ہیں۔ تو یہ فتنے کا ایسا زمانہ ہے، تو اس میں جو ہے رمضان مبارک نیک مہینہ مبارک ساعتیں ہمیں حاصل ہو رہی ہیں، اور اس فتنے سے سوائے قرآن کے ہم کو کوئی نہیں بچا سکتا، یہ اللہ کے رسول نے کہا ہے۔ تو یہ مہینہ ایک بڑا گولڈن چانس ہے، اس مہینے کو زیادہ سے زیادہ ہم قرآن کے ساتھ گزاریں، اس کے الفاظ پہ غور کریں، صورتوں کو تفسیروں کو دیکھیں، پھر اچھی آواز سے قرآن پڑھیں۔ ہمارے گھروں سے جو ہے صبح دوپہر کو قرآن کی آوازیں آتی رہے، اور لوگ ایک دوسرے کو قرآن آج کیا پڑھا، اس میں نے یہ تفسیر میں یہ پڑھا، یہ باتیں کریں۔ افطار میں کیا بنے، کٹلیٹ بنے، بھجیا بنے، کیا بنے، یہ باتیں چھوڑ دیں۔ جو دسترخوان پر آئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کو کھا لیں۔ ایک مہینہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا اس مہینے میں کیسا کیا کریں، کیسا رہیں۔ راتوں میں قیام زیادہ کریں،
نمازوں میں فکر کریں کہ اللہ کی یاد پیدا ہو، خشوع اللہ سے طلب کریں. دیکھیے ہمارے سارے اعمال میکینیکل ہو گئے، نماز بھی میکینیکل ہو گئی ہے، ہر چیز میکینیکل ہو گئی ہے، دینداری میکینیکل ہو گئی، سب ٹریڈیشنل ادم روڑی وادی ہو گئے سب. دل میں کوئی بات پیدا نہیں ہوتی، دل نرم نہیں ہوتے، دل میں خشیت پیدا نہیں ہوتی. وہ بھی اللہ سے طلب کیجیے. نمازوں کو اب سنتیں اور نوافل کا خاص اہتمام کیجیے نمازوں میں. اور وہ آخری رات کی نماز جو ہے اس کے لیے رمضان میں ایک عام انسان کا اٹھنا بھی آسان ہے، اس کا اہتمام کیجیے، اس کو کبھی مت چھوڑیے. تو اتنی باتیں تھیں جو میرا احساس تھا میں نے آپ کے سامنے رکھا. اور آپ لوگ میرے لیے بھی دعا کریں، اس لیے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر، اللہ کی مدد کے بغیر میں بھی رمضان کو رمضان کی طرح نہیں گزار سکتا. یہ بڑی بڑی باتیں آپ کے سامنے تو کر دیا، لیکن اللہ اگر میرا ساتھ نہ دینا چاہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا. اور میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں اور اپنے قرب سے نوازیں، اپنے قرآن فہمی کی توفیق دے اور اپنے کلام سے ہمارے دلوں میں محبت پیدا کریں اور پورے رمضان کو ہمارے لیے بابرکت بنا دیں. اور اس رمضان میں اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کا فیصلہ کر کے ہمیں اپنے دین کے لیے منتخب کر لے. وآخر دعوانا الحمدللہ.